لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. اس کا ترجمہ، اس کا ڈیفینیشن یہ بنتا ہے کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. ہمارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ مصطفیٰ کی زندگی بہترین نمونہ بتایا گیا ہے. مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل بتایا گیا ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں، شاعر کہتا ہے کہ سرے محفل، شاعر کہتا ہے کہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے. سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، نگاہ منتظر رہ جائے اور بس دیدار ہو جائے. نگاہ منتظر رہ جائے اور بس دیدار ہو جائے، اور غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں. ہر عاشق کی یہی خواہش ہوتی ہے، کیونکہ جو نبی سے عشق کرتا ہے، جو نبی سے پیار کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، تو اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرے بازار ہو جائے. حضرات، نبی کی تعریف و توصیف میں بیان کیا کروں؟ نبی کی تعریف و توصیف، یہ توصیف کیا بیان کریں کہ جس کے بارے میں بڑے بڑے شاعروں نے نبی کی تعریف و توصیف کی ہے، لیکن یہ میں نہیں بول رہا ہوں، یہ وصفہ یوصف و توصیف باب تفعیل کا تیور ہو رہا ہے. نبی کی تعریف میں نہیں کر سکتا ہوں. بڑے بڑے شاعروں نے نبی کی تعریف بیان کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ نبی کی تعریف یہ ہے کہ لوگ نبی کی تعریف بیان نہیں کر پاتے ہیں. بہت بڑا شاعر ہے جسے دنیا جو ہے راحت نگوری کے نام سے جانتی ہے، وہ اس نبی کے بارے میں شعر لکھنے کے لیے آیا تو وہ کہتا ہے کہ زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسلیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، یا نبی آپ کے نام کا ایک میم نہیں لکھ سکتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک میم نہیں لکھ سکتا. اور بریلی کا امام کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور ہرما نصیب ہو تجھے، امید کہہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، لیکن تیرے تو بس ہے گے تناہی سے ہے بری. یا رسول اللہ، آپ کی جو وصف ہے، آپ کی جو تعریف و توصیف ہے، یہ تو تناہی سے ہے بری، یعنی گننے سے بری ہے، گنا ہی نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ تیرے تو بس ہے گے تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ، میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خلق کا آقا کہوں تجھے. حضرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ. اگر ہم مصطفیٰ کی زندگی پر عمل کریں تو انسان دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے گا. انسان دنیا کے اندر کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. انسان چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ جینٹس ہو یا لیڈیز ہو، وہ سب یہی چاہ رہے ہیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. اور کامیاب ہونے کے لیے کوئی اسکول کا رخ کرتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے کوئی کالج کا رخ کرتا ہے، کامیاب ہونے کے لیے کوئی یونیورسٹیز کا رخ کرتا ہے. لیکن حضرات، وہ دنیا میں تو کامیاب ہو سکتا ہے، دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے، اور وہی بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر کامیابی آپ کو پانا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کامیابی کہاں ملے گی. کامیابی وہاں ہے جو نبی کے چوکھٹ پہ بھیک مانگتی ہوئی نظر آتی ہے.
وہ کامیابی جو ہے نبی کے چوکٹ میں بھیک مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں کامیابی کس طریقے سے ہمیں ملے گا. انسان جو ہے دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات کہ اگر آپ کی باتوں پہ عمل کر لیں گے تو آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ جو ہے دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. وہ راستہ کیا ہے، وہ طریقہ کیا ہے، وہ ذریعہ کیا ہے؟ تو اللہ اکبر. دنیا میں جو کامیاب ہوئے ہیں، دنیا کے اندر جو انسان کامیاب ہوئے ہیں، جو لوگ کامیاب ہوئے ہیں، اگر میں بیان کروں مصطفیٰ کی تعریف میں کروں تو لوگ کہیں گے کہ تم اسلام کو ماننے والے ہو، تم اسلام کو مذہب کو ماننے والے ہو، تم تو جاننے والے ہو، تم تو اسلام کی تعریف کرو گی، تم تو اسلام کی تعریف کرو گے ہی. لیکن حضرات میں آپ کو بتاتا چلوں اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، تو آج میں آپ کو بتاتا چلوں ہندوستان کی جو سب سے بڑی میٹھی مہیلا اور پہلا پردھان منتری جسے دنیا اندرا گاندھی کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اللہ اکبر. یہ امریکہ کے اندر تعلیم حاصل کر رہی تھی اور وہ امریکہ کے اندر جو ہے جا کر کے وہاں پر علم حاصل کرتی تھی. اللہ اکبر. جب وہاں تعلیم حاصل کرتی تھی ایک مرتبہ اس کالج کے اندر اس یونیورسٹی کے اندر ایک پروگرام تھا اور پروگرام کیا تھا کہ دنیا کے اندر ایک سیمینار رکھا گیا تھا. اس کالج کے اندر سیمینار رکھا گیا تھا جس میں جو ہے اندرا گاندھی پڑھا کرتی تھی. اللہ اکبر. میں آپ کو بتاؤں وہ اپنے چچا کو خط لکھی ہے. چچا نہرو، پنڈت جواہر لال نہرو ہے، ان کو چچا پیار سے کہا جاتا ہے. حالانکہ اندرا گاندھی جو ہے ان کی بیٹی ہے لیکن پیار سے چچا نہرو کہا جاتا ہے. اب وہ خط لکھتی ہے اپنے چچا کو، کہتی ہے کہ چچا ہمارے یہاں جو ہے کالج میں ایک سیمینار ہے اور سیمینار اس بات پر ہے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین عورت کون ہے. دنیا کی سب سے کامیاب ترین عورت کون ہے؟ جب یہ سوال اندرا گاندھی اپنے چچا سے کرتی ہے تو پنڈت جواہر لال نہرو اس بات پر بڑی ہی چنتن منتھن کے ساتھ جواب تحریر کرتے ہیں اور وہ پوچھتی ہے کہ چچا آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ بڑے مہان آدمی ہیں، آپ یہ بتائیے کہ دنیا کی سب سے کامیاب ترین عورت کون ہے. اللہ اکبر. پنڈت جواہر لال نہرو کا جواب سنیے. جواب کیا دیتے ہیں؟ وہ خط میں لکھتے ہیں بیٹی کہ دنیا کے اندر میں نے بڑے بڑے رانیوں کی زندگی پڑھا ہے، میں نے بڑے بڑے رانیوں کی زندگی کا ادھیان مطالعہ کیا ہے، لیکن سب سے کامیاب ترین عورت اگر کوئی ہے تو وہ فاطمہ الزہرا ہے. وہ پیغمبر اسلام کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا ہے. کیوں کہا؟ تو اندرا گاندھی کہتی ہے چچا وہ تو ابھی عمر میں چھوٹی ہے، یہ کیسے کامیاب ہو گئی، یہ کیسے کامیاب ہو گئی، یہ تو عمر میں چھوٹی ہے. تو پنڈت جواہر لال نہرو جواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں بیٹی اندرا مہیلا کی 3 زندگی ہوتی ہے. سب سے پہلا کہ وہ کسی کی بیٹی ہوا کرتی ہے، پھر وہ کسی کی بیوی بنتی ہے، پھر وہ کسی کی ماں بنتی ہے. اللہ اکبر. پنڈت جواہر لال نہرو جواب دیتے ہیں بیٹی اندرا فاطمہ وہ ہے جن کا بابا بھی لاجواب ہے، فاطمہ وہ ہے جن کا بیٹا بھی لاجواب ہے، اور فاطمہ وہ ہے جن کا شوہر مولا علی بھی لاجواب ہے. دنیا کی سب سے کامیاب ترین عورت کوئی ہے تو فاطمہ الزہرا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پنڈت جواہر لال نہرو کہہ رہے ہیں. کوئی ہو سکتا ہے کہ یہ بات آپ سے کہے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن میں نہیں، یہ پنڈت نہرو کہہ رہے ہیں. جواہر لال نہرو کے بعد کتابوں میں لکھ رہے ہیں. آپ سوچیے ذرا کہ گئے لوگ مصطفیٰ کی تعلیم پڑھ رہے ہیں، گئے لوگ مصطفیٰ کی زندگی پڑھ کر کے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن حضرات ہمیں معلوم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجیے محفل میلاد ہو رہا ہے آپ کے گاؤں میں، آپ کے گاؤں میں محفل میلاد ہو رہا ہے، کتنے لوگ حاضر ہیں؟ آپ کو آنا چاہیے.
کچھ تو سیکھیں گے۔ اللہ اکبر، میں نبی کی تعریف کیا بیان کروں؟ نبی کی تعریف بڑے بڑے لوگوں نے بیان کی، اور نبی کی تعریف بڑے بڑے لوگوں نے بیان کی ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں مصطفیٰ کے مدینے کے حوالے سے، مصطفیٰ کے مدینے کے حوالے سے، ابھی مصطفیٰ کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے 1000 سال پہلے ابھی مدینہ مدینہ نہیں تھا، بلکہ اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا تھا؟ یثرب کہا جاتا تھا۔ مدینہ مدینہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ ملک شام واپس اپنے گھر کی طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ ملک شام، مکہ سے جب واپس ہو رہے تھے تو بیچ میں جگہ پڑتا ہے مدینہ شریف۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو اپنے پیر سے اپنے جوتے کو نکال دیتے ہیں، اپنے پیر سے اپنے جوتے کو نکال دیتے ہیں۔ جب اپنے پیر سے اپنے جوتے کو نکال دیتے ہیں، ان کے ساتھ میں ان کے دور کے علماء تھے، وہ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بیابان جنگل میں، آپ جو ہے اس میدان میں اپنے جوتے کو کیوں نکال دیے؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں اتنا ادب کر رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، یہ شہر وہ شہر ہے، یہ کوئی عام شہر نہیں ہے، بلکہ اس شہر کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آباد فرمائیں گے۔ پہلے ہی خبر دے رہے ہیں، 1000 سال پہلے، مصطفیٰ کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی خبر دے رہے ہیں۔ یہ شہر، یہ جو یثرب ہے، اس کو اب یثرب نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ مصطفیٰ کا مدینہ ہو گیا ہے۔ اور اللہ اکبر، اسی دور میں ایک بادشاہ گزرا ہے جس کا نام ہے تبہ حمیری۔ یہ بڑا ایماندار بادشاہ گزرے، تبہ حمیری، اور ان کی یہ خواہش تھی دل میں کہ میں پوری دنیا کا سیر کروں، پوری دنیا میں گھوموں اور پوری دنیا میں سیر کروں۔ اللہ اکبر، یہ تبہ حمیری ہر جگہ جاتے ہیں، اور جانے کے بعد وہاں پر لوگوں کو جو ہے صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، لوگوں میں تحفے اور تحائف پیش کیا کرتے تھے، اللہ پر لوگوں میں پیسے بانٹا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یثرب کے علاقے میں پہنچتے ہیں، یثرب کے جو ارد گرد کے علاقے تھے اس میں پہنچتے ہیں، تو باہوری جب پہنچتے ہیں تو علاقے کے لوگ جتنے تھے، جتنے قبیلے والے تھے، تو باہوری کے پاس آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی تو باہوری کے پاس آتے ہیں، وہ جو ہے انہیں انعام و اکرام سے نوازتے ہیں، اور پھر پوچھتے ہیں ان علاقے والوں سے، اچھا بتاؤ کوئی باقی تو نہیں رہ گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں وہ ایک علاقہ ہے، ایک قبیلہ ہے، قبیلہ یثرب جو ہے، یثرب کے رہنے والے وہ یہاں نہیں آئے ہیں، اور جو یہ یہاں نہیں آئے ہیں وہ وجہ پوچھنے لگے، بات کیا ہے، کیوں نہیں آئے ہیں؟ تم لوگ آ گئے ہو، سب لوگ آ گئے ہیں، لیکن وہ لوگ نہیں آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کو سارا ماجرا سناتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تھے یہاں سے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں پر ادب کر رہے تھے، اور اتنا ادب کیے کہ اللہ اکبر اپنا جوتا بھی نکال دیے، اور اپنا جوتا نکال کر جو ان کے ساتھ میں علماء تھے، جو ان کے ساتھ میں علماء تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ اب علماء وہیں رہنے لگے، اب علماء جو ہے کسی کے یہاں نہیں جاتے تھے۔ تبہ حمیری آئے مگر کوئی نہیں گیا۔ اللہ اکبر، تبہ حمیری اب یثرب میں پہنچتے ہیں، اور جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ تم یہاں کیسے آئے ہو، آپ لوگ یہاں کیسے آئے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، وہ وجہ بیان کرتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اس دور کے جو علماء تھے وہ فرماتے ہیں کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی آنے والے ہیں جو اسی شہر کو آباد فرمائیں گے، اسی شہر کو آباد فرمائیں گے، اسی لیے ہم یہاں تشریف فرما ہے۔ اور اللہ اکبر، وہ یثرب جو ہے ایسا شہر ہے جسے آج یثرب نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ مدینہ شریف۔ تو تبہ حمیری نے وہاں پر 300 مکانات بنوائے، کیونکہ مالدار آدمی تھا بادشاہ۔ 300 مکانات بنوائے، اور ان مکانوں میں 300 علماء کو رکھا، اور ان میں جو سب سے بڑے عالم دین تھے ایک الگ مکان بنوایا،
اور سب سے بڑے جو عالم تھے ان کو کہا کہ آپ اس گھر میں رہیں گے، لیکن آپ اس گھر کے مالک نہیں بلکہ آپ اس گھر کے خادم بن کے رہیں گے، کیونکہ یہ گھر کسی کا نہیں بلکہ تمام نبیوں کے سردار کا گھر ہے۔ جب مصطفیٰ آئیں گے تو وہ اپنے گھر میں رہیں گے، وہ کسی اور کے گھر میں نہیں رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنا کہنے کے بعد اب وہاں پر 300 مکانات بنوائے جاتے ہیں، تو باہوئی 300 مکانات بنواتا ہے، اور بنوانے کے بعد 300 علماء رہنے لگتے ہیں وہاں پر۔ کچھ دن گزر جاتا ہے، پھر تو باہوئی تشریف لاتے ہیں، اور لانے کے بعد علماء سے پوچھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کب تشریف لائیں گے، رسول عربی کب تشریف لائیں گے؟ تو علماء بیان کرنے لگے کہ ان کی آنے کی علامات ظاہر ہو چکے ہیں، وہ آنے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو باہوئی سوچتے ہیں کہ اب میں کیا کروں، ہو سکتا ہے کہ میرے زمانے میں نہیں آئے، تو اب وہ خط لکھتے ہیں، اور خط لکھنے کے بعد کہتے ہیں یہ خط جو ہے محمد مصطفیٰ تک پہنچا دینا، اگر تمہارے زندگی میں آ گئے تو تم اس خط کو ان کو دے دینا، اور اگر تمہارے زندگی میں نہیں آئے تو اپنی نسلوں کو وصیت کر دینا، تاکہ تمہارے نسل در نسل یہ سلسلہ چلتا رہے اور میرا خط محمد مصطفیٰ تک پہنچ جائے، میرا خط محمد مصطفیٰ تک پہنچ جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ خط ان علماء کے دور میں محمد عربی تشریف نہیں لائے، اور تبا ہوئی نے جو خط دیا تھا وہ خط ان علماء کی نسل سے ہوتے ہوئے یہاں تک کہ وہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس چلا ہے۔ صحابی رسول ابو ایوب انصاری نام سنے؟ کیونکہ جب مصطفیٰ مکہ میں تشریف لائے، جب مکہ سے ہجرت کیے مدینہ، جب مدینہ آئے، جب مدینہ مصطفیٰ آئے تو بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے پیسے والے، بڑے بڑے سیٹھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور یہ چاہتے تھے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لائے، مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لائے۔ بڑے بڑے سیٹھ اور بڑے بڑے امیر لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ مصطفیٰ ہمارے گھر تشریف لائیں گے، لیکن اسی لائن میں حضرت ابو ایوب انصاری بھی کھڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ابو ایوب انصاری بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ یار یہاں تو اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے پیسے والے لوگ ہیں، میرے گھر پہ کون آئے گا، میرے گھر پہ کون آئے گا؟ اتنا سوچنے کے بعد وہاں سے نکلنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی نکلتے ہیں تو مصطفیٰ کی آواز فضاؤں میں گونجتی ہے، اور وہ یہ فرماتے ہیں میں اس کے گھر میں قیام کروں گا کہ جو یہاں پر میری اونٹنی جا کر کے بیٹھے گی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کی اونٹنی چھوڑ دی جاتی ہے، اور جیسے ہی مصطفیٰ کی اونٹنی چھوڑی جاتی ہے تو وہ اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتی ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ جاتی ہے۔ آج علماء بیان کرتے ہیں کہ مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف لے گئے، لیکن میں کہتا ہوں کہ مصطفیٰ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ تشریف نہیں لے گئے، بلکہ مصطفیٰ اپنے گھر میں تشریف لے گئے، اپنے گھر میں تشریف لے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تحفہ ہمیں نے بنوایا تھا، اسی گھر میں وہ نسل در نسل چلتا آیا تھا، اور اسی میں حضرت ابو ایوب انصاری جلوہ فرماتے، اسی گھر میں اللہ اکبر۔ اور جیسے ہی مصطفیٰ کریم ابو ایوب انصاری کے گھر پہ پہنچتے ہیں، ابو ایوب انصاری کے جب گھر پہ پہنچتے ہیں تو پوچھتے ہیں اے ابو ایوب انصاری تحفہ ہمیں کا خط کہاں؟ سوچے آپ بولے محبت سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحفہ ہمیں کا خط کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے یہ نہیں پوچھا، پہلے نہیں پوچھا، ڈائریکٹ پوچھ لیا تحفہ ہمیں کا خط کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ اس شہر میں بک جاتے ہیں غلاموں کے خریدار، اس شہر میں بک جاتے ہیں غلاموں کے خریدار، یہ مصر کا بازار نہیں شہر مدینہ، یہ مصر کا بازار نہیں شہر مدینہ ہے۔ تو مصطفیٰ کا مدینہ ایسے بنا ہے، اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کا مدینہ بڑی شان و شوکت والا مدینہ ہے، اور مصطفیٰ کی تعریف و توصیف میں کیا بیان کروں کہ مصطفیٰ کی تعریف و توصیف تو بڑے بڑے لوگوں نے بیان کیا ہے۔ ذرا اب میں زیادہ گفتگو نہیں کروں گا،
اب آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی ہے اللہ پاک اسے اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے۔ اب جو ہے باہر سے آئے ہوئے مہمان مولانا مختار رحمۃ اللہ تشریف لاتے ہیں۔